اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وَأَمَّا حَقُّ مَوْلَاكَ الْمُنْعِمِ عَلَيْكَ۔ عزیزان محترم، رسالۃ الحقوق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ گراں قدر حدیث جو ان دنوں ہمارا موضوع گفتگو، موضوع بحث قرار پا رہا ہے، کہ جس میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل شدہ ان واجب اور مستحب حقوق کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ انسان اگر ان حقوق کی رعایت نہیں کرتا تو سعادت اس کا مقدر نہیں بنے گی۔ لہٰذا یہ 51 حقوق امام زین العابدین علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان کیے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ ان حقوق کی تشریح کے لیے اگر ہم دوسری احادیث کا سہارا لیں، قرآن مجید کی آیات کا سہارا لیں، اسلامی تعلیمات میں بیان شدہ مطالب کا سہارا لیں، تو یقینی بات ہے بہت تفصیل سے ان حقوق پر روشنی ڈالی جا سکتی ہے اور انہیں بیان کیا جا سکتا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے، جو آج حق ہم نے بیان کیا ہے، 26واں حق، وہ در واقع امام زین العابدین علیہ السلام اس حق میں ولی نعمت کے حق کو بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ ولی نعمت جو انسان غلام پر احسان کرتا ہے، نیکی کرتا ہے اور اسے غلامی کی قید سے آزاد کرواتا ہے، اس ولی نعمت کا اس غلام کے اوپر کیا حق ہے۔ البتہ یہاں اس موضوع کے ذیل میں خود ولی نعمت پر بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے کہ خود ولی نعمت کسے کہتے ہیں۔ ولی نعمت کی اگر تعریف بیان کی جائے یا ولی نعمت کی اگر تفصیل بیان کی جائے تو ایسی ہستی کو ولی نعمت کہا جاتا ہے کہ جس ہستی کے طفیل انسان تک نعمت پہنچ رہی ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھیں تو اللہ کی ذات نے انسان کو خلق فرمایا، انسان کو حیات دی، انسان کو رزق دیا، انسان کو اپنی بے پناہ نعمات سے نوازا، اور یہ خود اللہ کی نعمات ہیں، اللہ نے کسی دوسرے سے لے کر انسان کو عطا نہیں کی ہیں۔ لہٰذا اولاً و بالذات اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا ولی نعمت قرار پاتا ہے۔ لیکن دوسرے مرحلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 جانشینوں کی ذات گرامی، یہ انسان کے لیے ولی نعمت ہے، چونکہ اللہ کی نعمات کو انسان تک منتقل کرنے کا کردار ان ہستیوں نے انجام دیا ہے۔ خداوند متعال کا پیغام انسان تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں کے طفیل پہنچا، پس یہ ہستیاں انسان کے لیے ولی نعمت ہے۔ اور اگر یوں بیان کیا جائے کہ خداوند متعال کی تمام مادی اور معنوی نعمات ان ہستیوں کے واسطہ فیض ہونے کی وجہ سے انسان تک پہنچ رہی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی یہ ہستیاں انسان کے لیے ولی نعمت ہے۔ لیکن ان کا ولی نعمت ہونا ذاتی نہیں ہے بلکہ غیری ہے، یہ خداوند متعال سے ان نعمات کو ہم تک پہنچا رہی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ان ہستیوں کو واسطہ فیض کہا جاتا ہے، اور یہ ہستیاں بھی ہمارے لیے ولی نعمت کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہر وہ انسان جو اس معاشرے میں جس کے طفیل انسان تک اللہ کی نعمت پہنچ رہی ہو، وہ انسان بھی ولی نعمت کہلاتا ہے۔ ہمارے والدین ہیں،
وہ ہمارے ولی نعمت ہیں کہ جن کے وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے، جنہوں نے ہماری پرورش کی، جنہوں نے ہمیں خوراک دی، پوشاک دی، تعلیم دی، ہماری تربیت کی، ہماری زندگی کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھا. بس ہمارے والدین ہمارے ولی نعمت ہیں، ہمارے اساتید ہمارے ولی نعمت ہیں، ہمیں تعلیم دینے والا ولی نعمت ہے. حکمران طبقے کو اگر دیکھا جائے تو اس طبقے کے لیے عوام ولی نعمت ہیں، چونکہ عوام اسے حکمرانی کے منصب پر فائز کرتے ہیں، اسے حکمرانی کے تخت پر بٹھاتے ہیں، لہٰذا عوام ولی نعمت ہیں. اگر ایک کاروباری شخص کو دیکھ لیں، ایک دکاندار شخص کو دیکھ لیں، تو اس کے لیے گاہک ولی نعمت ہے، چونکہ اگر وہ بہت عالیشان قسم کی دکان قائم کر لیتا ہے اور اگر اس کے پاس گاہک نہیں آتا تو اس کی دکان بیکار ہے، اس کا کوئی اس کو فائدہ نہیں ہے. بس گاہک دکاندار کے لیے ولی نعمت ہے. اسی طرح وہ شخص کہ جو جیل میں قید ہے، قیدی کی زندگی بسر کر رہا ہے اور قید خانے کی صعوبتوں کو اور تکالیف کو برداشت کر رہا ہے، اس نے کوئی جرم کیا لیکن ایسا جرم تھا جو قابل بخشش تھا، لیکن اسے معافی نہیں ملی، اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا. اب ایسے میں ایک سیاستدان اٹھتا ہے، آتا ہے، اس کی شفاعت کرتا ہے، اس کی سفارش کرتا ہے اور اس کے حق میں گواہی دیتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، یا ایک وکیل آتا ہے اور وہ آ کر جد و جہد کرتا ہے اور کسی قیدی کو قید سے آزاد کرواتا ہے، تو در واقع وہ سیاستدان اور وہ وکیل بھی اس قیدی کے لیے ولی نعمت قرار پائے گا کہ اس نے اسے آزادی کی نعمت سے نوازا ہے اور وساطت کی ہے. اسی طرح قدیم زمانے میں وہ افراد جو غلامی کی زندگی بسر کیا کرتے تھے، اسلام کی تعلیمات میں انہیں یہ حق ملا کہ وہ اپنے مولا کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر سکتے ہیں اور اس ایگریمنٹ کے تحت وہ اگر جد و جہد کریں اور مولا کی جو ایگریمنٹ انہوں نے مولا کے ساتھ سائن کیا ہے، اپنے مالک کے ساتھ جو ایگریمنٹ سائن کیا ہے، مثلا اس کو اگر رقم دینی ہے تو وہ رقم دے دیں، یا اس کی جو خدمت کرنی ہے وہ خدمت کر دیں اور پھر اس کے بعد آزاد ہو جائے. یا بعض ایگریمنٹ اس طرح سے طے کیے جاتے ہیں کہ میں جب تک یہ میرا مالک زندہ ہے اس کی خدمت کروں گا اور جیسے ہی اس کا انتقال ہو جائے گا میں آزاد ہو جاؤں گا اس کے انتقال سے، اس کی میراث میں اس کے بچوں تک منتقل نہیں ہوں گا. ایک ایسا ایگریمنٹ اگر غلام سائن کر لیتا ہے تو یہ بھی آزاد ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ آ کر اس مالک کے ساتھ کہ جس کے غلام ہیں، جس کی کنیزیں ہیں، اس کو آ کر کچھ رقم دے دیتا ہے یا کوئی سفارش کر دیتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مالک اپنے غلام کو یا اپنی کنیز کو آزاد کر دیتا ہے، تو جس شخص نے وہ وساطت کی ہے وہ ولی نعمت قرار پائے گا. یا اگر اس نے رقم دی ہے اور رقم دے کر اس نے ایک غلام کو ایک مالک کی قید سے آزاد کروایا ہے، تو در واقع وہ شخص اس غلام کے لیے ولی نعمت قرار پائے گا. اب جب اس نے احسان کیا ہے اور ولی نعمت قرار پایا ہے تو اس کا اس غلام کے اوپر حق آ جاتا ہے اور اس غلام کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس حق کو ادا کرے. لہٰذا اگر بطور کلی ولی نعمت کو دیکھا جائے تو ہر ولی نعمت کا حق ہے اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ولی نعمت کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ چکائے اور اس کے حق کو ادا کرے. اور اگر غلام کی بحث کو دیکھا جائے تو غلام جو آزاد ہوا ہے تو اس غلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ولی نعمت کے احسان کو ہمیشہ یاد رکھے اور اس کے احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے. لہٰذا یہاں امام زین العابدین علیہ السلام 26واں حق ایسے ولی نعمت کا بیان کر رہے ہیں کہ جو کسی کو کسی کی اسارت سے، کسی کی قید سے، کسی کی غلامی سے آزاد کرواتا ہے. لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَأَمَّا حَقُّ مَوْلَاكَ الْمُنْعِمِ عَلَيْكَ، وہ سرپرست، وہ مولا، وہ منعم
جو تجھ پر احسان کرتا ہے اس کا حق تجھ پر۔ فَإِن تَعْلَمَ أَنَّهُ أَنفَقَ فِيكَ مَالَهُ، تجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ تجھے غلامی کی قید سے آزاد کروانے کے لیے اس مولا نے، اس سرپرست نے اپنا مال خرچ کیا ہے تاکہ تجھے غلامی کی قید سے آزاد کروایا جائے۔ وَأَخْرَجَكَ مِنْ ذُلِّ الرِّقِّ وَوَحْشَتِهِ إِلَىٰ عِزِّ الْحُرِّيَّةِ وَأُنْسِهَا، اور اس سرپرست نے یہ زحمت کی ہے، یہ جد و جہد کی ہے، یہ محنت کی ہے، اور اس کی زحمت اور جد و جہد اور محنت کے نتیجے میں اس نے تجھے غلامی کی اور وحشت کی ذلت سے آزاد کروایا ہے، اور آزادی کی عزت سے تجھے نوازا ہے، اور تجھے اس آزادی کی عزت سے مانوس کروایا ہے۔ فَأَطْلَقَكَ مِنْ أَسْرِ الْمِلْكِيَّةِ، اس نے تمہیں کسی مالک کے قبضہ قدرت سے آزاد کروایا ہے۔ وَفَكَّ عَنْكَ قَيْدَ الْعُبُودِيَّةِ، اور اس نے تمہیں قیدی کی زنجیروں میں تم جکڑے ہوئے تھے، اس نے تمہیں اس بندگی کی قید سے آزاد کروایا ہے۔ وَأَخْرَجَكَ مِنَ السِّجْنِ، تجھے زندان سے آزاد کروایا ہے۔ وَمَلَّكَكَ نَفْسَكَ، تجھے اپنے نفس کا مالک بنایا ہے، تجھے اپنا خود مختار بنایا ہے۔ اس سے پہلے تو کسی کا غلام تھا، کسی کی سرپرستی میں تھا، تیرے اوپر اس کا آرڈر چلتا تھا، اس کا حکم چلتا تھا، لیکن اب تجھے اس سرپرست نے اس قید سے آزاد کروا کر تجھے خود مختار بنایا ہے۔ وَفَرَّغَكَ لِعِبَادَةِ رَبِّكَ، اب اس سرپرست نے تجھے اللہ کی عبادت کے لیے آزاد کروا دیا ہے، اب تیرے اوپر اس شخص کا حکم لاگو نہیں ہو رہا۔ وَتَعْلَمَ، اور تجھے اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ أَنَّهُ أَوْلَى الْخَلْقِ بِكَ فِي حَيَاتِكَ وَمَوْتِكَ، تجھے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اگر آج تو آزاد ہے تو تیری آزادی اس شخص کے مرہون منت ہے، لہٰذا تو اپنی زندگی میں بھی اس شخص کا احسان مند ہے، اور اپنی موت کے بعد بھی اگر اس دنیا میں کسی نے تیرے اوپر اگر احسان کیا ہے تو وہ یہ شخص ہے کہ جس نے تجھے آزادی عطا کی ہے اور تجھے قید سے باہر نکالا ہے۔ جب ایسی بات انسان کو معلوم ہو جائے، وَأَنَّ نُصْرَتَهُ عَلَيْكَ وَاجِبَةٌ بِنَفْسِكَ، تو جب انسان کو اس بات کا علم ہو جائے تو اسے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ جس نے مجھے اسارت کی قید سے آزاد کیا، جس نے مجھے اللہ کی عبادت کے لیے آزاد کروایا، جس نے مجھے میرے نفس کا مالک بنایا تاکہ میں خود مختار ہو جاؤں، تو اب اگر وہ اپنی زندگی میں کہیں مشکل میں مبتلا ہو تو اس کا حق میرے اوپر یہ ہے کہ میں اس کی مدد کروں، اس کی مشکل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کروں۔ وَمَا أَحْتَاجَ إِلَيْهِ مِنْكَ، جب بھی اسے ہمارے سے کوئی ضرورت پیش آئے، یعنی غلام سے کوئی ضرورت پیش آئے، تو اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے احسان کا بدلہ اتار سکیں یا اس کی ضروریات پوری کر سکیں یا اس کی مدد کر سکیں، سوائے اس طاقت کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ کی قوت اور طاقت کے ذریعے سے ہی ہم مدد کرتے ہیں۔ کہیں ہم اپنے آپ کو خود سے طاقتور نہ سمجھ لیں اور ہم کہیں کہ ہم خدا کے سامنے ایک بہت بڑے طاقتور ہیں، خود بھی بہت بڑی توپ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس رسالۃ الحقوق میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو حق بیان کیے، یہ بطور معمول آج کل کے دور میں موجود نہیں ہیں، لیکن کسی زمانے میں یہ حقوق رائج تھے۔ آج کل کے دور میں آپ اس کو اس انداز میں اس سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص زندان میں ہے، قید میں ہے، اور ہم اپنا مال خرچ کر کے وکیل کھڑا کرتے ہیں اور اس کو اس اسارت سے آزاد کرواتے ہیں، تو اس شخص کا ہمارے اوپر حق ہے اور ہمارا اس کے اوپر حق ہے،
اور اس حق کو ادا کرنا چاہیے۔ یقینی بات ہے یہ اس حق کے مشابہ ہے کہ جو قدیم زمانے میں مولا اور غلام کا ہوا کرتا تھا، یا اس شخص کا ہوا کرتا تھا کہ جو کسی غلام کو کسی دوسرے کی قید سے آزاد کرواتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ وہ تمام افراد جو اس وقت مشکلات میں مبتلا ہیں، ہمیں یہ سعادت نصیب کرے، یہ توفیق عطا کرے کہ ہم ان کی دستگیری کر سکیں، ان کو ان مشکلات سے باہر نکال سکیں، چاہے وہ زندان میں ہیں، چاہے اس دنیا میں کوئی بھی مشکل میں مبتلا ہیں، اور ہمارے ہاتھ سے ان کی مشکل حل ہو سکتی ہے تو ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے اور ان کے لیے منعم بن کے ان پر احسان کرنا چاہیے۔ خداوند متعال تمام مؤمنین کو جو ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں، خداوند متعال ان کی توفیق میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال انہیں اس بات کی طرف متوجہ کرائے کہ انہیں کسی مؤمن کی مشکل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ خداوند متعال تمام مسلمانوں کی اور بالخصوص تمام مؤمنین کی مشکلات کو حل فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا کو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔